بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ خیبر کا واقعہ۔ 20 دن کے محاصرے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خیبر کے انتہائی اہم قلعے کو کس طرح فتح کیا اور یہودی مرحب کے رجزیہ اشعار کا کیا جواب دیا۔ خیبر میں 8 قلعے تھے۔ تمام قلعے کشادہ اور مضبوط و مستحکم تھے۔ ان میں سب سے بڑا قلعہ قاموس تھا جو مرحب بن عنتر نامی یہودی کا تھا۔ یہ شخص نہایت طاقتور تھا۔ اس کو قوت میں 1000 آدمیوں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ یہودیوں نے جنگ حکمت عملی کے تحت اپنی عورتوں اور بچوں کو ایک پرانے قلعے میں رکھ چھوڑا تھا۔ کھانے پینے کی چیزیں قلعہ نعم اور صعب میں موجود تھے۔ تمام فوجی جوان الناتا میں تھے۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے قلعہ الناتا پر حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ سب سے پہلے قلعہ نعم فتح ہوا۔ یہاں ایک صحابی حضرت محمود بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ یہ صحابی بڑی بہادری اور دلیری سے لڑ رہے تھے۔ دیر تک لڑتے رہے، تھک گئے تو قلعے کی دیوار کے نیچے سستانے کے لیے بیٹھ گئے اور انہیں اونگ آ گئی۔ قلعے کی فصیل سے کنانہ بن ربیع نے ان کے اوپر چکی کا پاٹ گرا دیا، جس سے وہ موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد قلعہ صعب کا محاصرہ ہوا۔ اس میں اشیاء خورد و نوش بڑی مقدار میں جمع تھے۔ مسلمانوں نے آسانی کے ساتھ اس کو بھی فتح کر لیا۔ یہاں سے کھانے پینے کی چیزیں مال غنیمت میں ملی، جس سے لشکر اسلام میں غذائی قلت کی شکایت دور ہو گئی۔ حافظ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انہی دنوں قبیلہ بنو سہیم کے لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، بھوک سے بے حال ہیں، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بھی کچھ نہ تھا جو انہیں دیتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ، تو ان کے حال سے واقف ہے، میرے پاس بھی ان کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو کوئی ایسا قلعہ فتح کرا دے جس سے ان کی عثرت دور ہو جائے۔ اس کے بعد صعب بن معاذ کا قلعہ فتح ہوا۔ یہاں کھانے پینے کی چیزوں کا بڑا ذخیرہ تھا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے قلعہ نامی قلعہ کی طرف پیش قدمی کی۔ یہ ایک پہاڑی چوٹی پر بنا ہوا تھا، اس لیے اس کو حسن قلعہ کہا جاتا تھا۔ قلعہ انتہائی مضبوط تھا اور وہاں تک پہنچنا سخت دشوار تھا۔ مسلمانوں نے 3 روز تک اس کا محاصرہ جاری رکھا، مگر کچھ بھی نہ ہوا۔ ایک دن کسی یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر عرض کیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 1 مہینے تک بھی محاصرہ جاری رکھیں گے، تب بھی کچھ بھی نہ ہوگا، کیونکہ ان کے پاس کھانے کا سامان وافر مقدار میں ہے۔ رہا پانی کا، تو وہ لوگ رات کے وقت قلعے سے نکل کر پہاڑی کے دامن میں واقع چشمے سے پانی بھر کر لے جاتے ہیں، جو انہیں 1 دن کے لیے کفایت کر جاتا ہے۔ اگر آپ یہ قلعہ فتح کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس چشمے پر اپنے آدمی متعین کیجیے اور ان لوگوں کے وہاں تک پہنچنے کا راستہ مسدود کر دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا پانی بند کر دیا۔ مجبور ہو کر وہ لوگ قلعے سے باہر نکل آئے۔ جنگ ہوئی، 10 یہودی مارے گئے اور کچھ مسلمان بھی شہید ہوئے۔ تھوڑی سی مزاحمت کے بعد مسلمانوں نے اس قلعے پر قبضہ کر لیا۔ مسلمانوں کو سب سے زیادہ مزاحمت کا سامنا قلعہ قاموس کی فتح کے موقع پر کرنا پڑا۔ جس وقت مسلمان قلعہ قاموس کی سمت بڑھے، قلعے کا مالک مرحب قلعے کے اندر موجود تھا اور فوجی کارروائی کی نگرانی کر رہا تھا۔ اس قلعے کا محاصرہ تقریباً 20 روز جاری رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درد شقیقہ کی وجہ سے محاذ جنگ تک تشریف نہ لے جا سکے۔ پہلے دن عالم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیا گیا۔ اس دن قلعہ فتح نہیں ہو سکا۔ دوسرے روز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے۔ شدید جنگ ہوئی لیکن قلعہ فتح نہیں ہوا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کل صبح کو یہ جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے
اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں، وہ شخص یہ قلعہ زبردستی فتح کر لے گا۔ سہل ابن سعد ایک راوی ہے، وہ کہتے ہیں اس دن صبح کو ہر شخص یہ تمنا کر رہا تھا کہ کاش آج کے دن جھنڈا اس کو مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، علی رضی اللہ تعالی عنہ کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری آنکھیں دکھنے لگی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگا دیا، جس سے ان کی تکلیف اس طرح جاتی رہی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم اہل قاموس کے پاس جاؤ، ان کو اسلام کی دعوت دو، اگر وہ انکار کر دیں تو ان سے جنگ کرو۔ حسب الحکم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم افواج اسلام کے ساتھ قلعہ قاموس تک گئے۔ یہودی قلعے کی فصیلوں سے جاگ رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے یہ دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور جنگ کا بغل بجا دیا۔ سب سے پہلے مرہب یہودی پہلوان رجزیہ اشعار پڑھتا ہوا قلعے سے باہر آیا۔ ایک شعار یوں تھا، سارا خیبر جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں، مسلح ہوں اور تجربے کار جنگجو ہوں۔ اس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے، میں جنگل کے خوفناک شیر کی طرح ہوں۔ روایات میں ہے کہ مرہب نے انتہائی حقارت سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ کیا عربوں کی فوج میں تم سے بہتر کوئی آدمی نہیں تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ذرا سامنے آؤ۔ مرہب آگے بڑھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر تلوار سے وار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اچھل کر ایک طرف کو ہو گئے۔ دوسرا وار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اچابک دستی سے کیا کہ تلوار اس کے خود اور کھوپڑی کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ مرہب زمین پر گر کر مر گیا، اس کی فوج باغ نکلی۔ اس طرح پورے 20 روز بعد یہ قلعہ فتح ہو گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اسی لیے فاتح خیبر کہتے ہیں کہ انہوں نے یہودی مرہب کو قتل کر کے خیبر کی فتح کا راستہ آسان کر دیا تھا۔ ان تمام قلعوں پر فتح پانے کے بعد افواج اسلام نے وطیح اور سرارم کی طرف پیش قدمی کی۔ یہود نے اپنے اکثر قلعے کھو دیے تھے، اب ان کا پورا زور انہی 2 قلعوں کی حفاظت پر تھا۔ 14 دن تک ان 2 کا بھی محاصرہ جاری رہا۔ مجبور ہو کر یہودیوں نے صلح کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی یہ درخواست منظور فرمائی۔ ابن ابی الحقیق مصالحت پر گفتگو کے لیے آیا۔ آپ نے اس شرط پر ان کی جان بخشی کہ اس سرزمین سے فوراً نکل جائے، اپنے ساتھ سونا چاندی اور قیمتی چیزیں ہتھیاروں وغیرہ لے کر نہ جائیں، کوئی چیز چھپا کر نہ لے جائے۔ اس شرط کی خلاف ورزی کی گئی تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بری الذمہ ہے۔ شرط پر عمل کرتے ہوئے یہودیوں نے اپنا تمام مال قلعوں میں چھوڑ دیا اور خود باہر نکل گئے۔ مسلمانوں کو ان 2 قلعوں کے اندر سے 100 زرہیں، 400 تلواریں، 1000 نیزے اور 500 تیر کمان ملے، مگر یہودیوں نے اس شرط کی خلاف ورزی کی۔ حیہ بن اخطب کا ایک تھیلا تھا جس میں اس کے زیورات اور نقد سرمایہ محفوظ تھا، غائب ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کنانہ بن الربیع کو بلا کر پوچھا کہ وہ تھیلا کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ سارا پیسہ لڑائیوں میں خرچ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، پیسہ بہت زیادہ تھا۔ دوسرے لوگوں سے بھی معلومات کی گئی، سب نے یہی کہا سارا پیسہ خرچ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کو حکم دیا کہ وہ قلعے میں جائے۔ تھیلا فلاں درخت کی جڑ میں چھپا کر رکھا گیا ہے، اور ان لوگوں سے کہا کہ اگر تھیلا مل گیا تو تمہاری خیر نہیں۔ انصاری صحابی گئے اور کچھ ہی دیر میں انہیں وہ تھیلا ایک درخت کی جڑ میں دبا ہوا مل گیا۔ اس میں 10,000 دینار کی مالیت کے زیورات تھے۔ بحر کیف، کنانہ بن الربیع اور سعیہ وغیرہ یہودی لیڈروں کو اس جرم میں قتل کر دیا گیا۔
کنانہ بن ربیع ویسے بھی حضرت محمود بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل تھا، اس کو ان کے قصاص میں بھی قتل کیا گیا۔ باقی لوگوں کو معافی دے دی گئی اور وہ لوگ قلعے خالی کر کے چلے گئے۔ اس غزوے میں 93 یہودی مارے گئے۔ 14 یا 15 صحابہ نے شہادت کا جام نوش کیا۔ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے ان کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت ربیعہ بن اقسم، نمبر 2 حضرت ثقب بن عمرو بن سمیت، نمبر 3 حضرت رفاعہ بن مسروح، نمبر 4 حضرت عبداللہ بن ابو امیہ، نمبر 5 حضرت محمود بن سلمہ، نمبر 6 حضرت ابو ضیاح بن نعمان، نمبر 7 حضرت حارث بن حاتب، نمبر 8 حضرت عدی بن مرہ، نمبر 9 حضرت اوس بن حبیب، نمبر 10 حضرت انیب بن وائلہ، نمبر 11 حضرت مسعود بن سعد، نمبر 12 حضرت فضیل بن نعمان، نمبر 13 حضرت عامر بن اقوا، نمبر 14 حضرت عمارہ بن عقبہ، نمبر 15 حضرت یسار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شہید ہوئے۔ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔